بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک دفعہ نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، پہلے ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ایک بڑی ہی بے وقوفی کی اور نریندر مودی کا جو غرور تھا اس کو بالکل مٹی میں ملا دیا پاکستانی افواج نے، اور اسی طرح ہم نے ابھی دیکھا کہ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا اسرائیل جسے کہتے ہیں، اس نے بھی ایک غلط ایکٹ کیا جس کی وجہ سے اس نے ایران کو ٹارگٹ کیا، اور ایران نے بڑا ہی زبردست رسپانس کیا۔ اس حوالے سے جو ابھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دو بلاکس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، ایک بلاک وہ جس میں رشیا، چائنا اور یہ والی ساری بیلٹ، اور دوسری سائڈ پہ جو امریکہ، اسرائیل اور وہ والے سارے جو ممالک ہیں وہ اس کے اندر ایک اپنی جو ہے وہ ایک بلاک بنایا جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی چاہیے بلاکس آپس میں جتنے بھی اسٹرانگ ہوں، لیکن جب یہ آپس میں لڑیں گے تو نقصان ہر جو دنیا میں رہنے والا ایک باسی ہے اس کو ہوگا، اور اس سے ہیومن ڈیولپمنٹ بھی متاثر ہوگی، اس سے جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی مختلف ممالک کی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کیا ہے تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین جناب عبداللہ حمید گل صاحب نے۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عبداللہ صاحب، پہلے بھارت نے ایک بے وقوفی کی اور اب اسرائیل نے ایک بے وقوفی کی، کیسے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ کوثر بھائی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اور بڑی مہربانی آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ بیکمنگ وکٹم آف یور اون سیلف جنریٹڈ پروپیگنڈا، اپنے ہی پروپیگنڈا کا جو ہے وہ شکار ہو جانا، یعنی کہ جس کو وہ کہتے تھے نا کہ وہ ایک جادوگرنی تھی، وہ روزانہ صبح ایک شیشے سے پوچھتی تھی کہ اے شیشے بتا کہ دنیا میں سب سے حسین کون ہے، تو وہ شیشہ تو جادو کا تھا، اسی کا بنایا ہوا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ تم ہو میری رانی، تم ہو سب سے خوبصورت عورت۔ تو وہی والی بات ہے کہ بھارت کو بھی یہ خیال تھا کہ شاید وہ واقعی بہت بڑا سورما بن گیا۔ انہوں نے جو فلمیں بنائیں، بالی ووڈ نے جو دکھایا، وہ ان کا ایک سنی دیول جو تھا وہ پورے پاکستان کو باندھ کے لے آتا تھا، تو وہ فلموں کی دنیا اور حقائق کی دنیا فرق تھی۔ اسرائیل جو تھا وہ بھی اسی طرح سے، اس کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی جو بہادری تھی، میں تو اس کو نامردگی کہتا ہوں، کہ ان کی نامردگی جو تھی وہ تو نظر آتی ہے نہتے فلسطینیوں کے سامنے، پتھر لیے ہوئے بچوں کے سامنے، حاملہ خواتین، بوڑھے لوگ جن کو کھانے کو نہیں مل رہا، رہائش کے لیے نہیں ہے جگہ، ان کے اوپر ان کا جو ہے نا وہ زور چل رہا تھا۔ وہ سمجھنے لگے کہ اوہو ہو ہم بھی شاید جو ہے بڑے قد کاٹ کے لوگ ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو دونوں کو پڑ گئے، چوروں کو پڑ گئے مور، اور پاکستان نے بھارت کو ان کی اوقات دکھا دی کہ بھائی تو بڑا ضرور ہوگا، وسائل تیرے پاس ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے پاس ایمان کی بھی دولت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم تھوڑے وسائل کے اندر زیادہ مہارت اور زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ تو بھارت جو تھا وہ اس کا خواب چک نچور ہوا۔ اس خطے کے اندر جو ہے وہ امریکہ جو تھا وہ اپنی دو پراکسیز کو استعمال کرتے ہوئے ان کو منی سپر پاورز کا درجہ دلوانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا تھا امریکہ کہ یہ منی سپر پاورز اس کے کہنے کے اوپر، یعنی کہ امریکہ ایک ایسا آئی جی بنا ہوا تھا جس نے اپنے تھانے کے دو لوگوں کو ایس ایچ او جو تھے، ایک امریکہ کو، ایک اسرائیل کو اور ایک بھارت کو انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہاں بھائی یہ جو انڈو پیسیفک ریجن ہے یہ تو بھارت کا ہے، اور جو مشرق وسطیٰ ہے یہ سارا کا سارا اسرائیل کی تھانے داری سے چلے گا۔ اسرائیل کو جو ہے وہ وہاں آڑے ہاتھوں لے لیا۔ 43 سال میں جس ملک پہ ایک قرضہ نہ ہو ایران کے اوپر، اس نے اپنی جو انڈیورنس تھی وہ ڈیولپ کی، اس نے اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کیا، اور ان کو معلوم تھا کہ آج نہیں تو کل یہ جنگ ان کے اوپر آئے گی۔ سلام ہے ایران کے اوپر جنہوں نے ہمارے دلوں میں، ہمارے کلیجوں میں ٹھنڈک ڈال دی، بخدا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ اور یہ تمام قیادت، کوثر بھائی میں ان سے ملا ہوا تھا جو شہید جام شہادت نوش کر گئی، اور میں ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت میرا محبت کا رشتہ تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں بڑے زبردست قسم کے لوگ تھے۔ ہاں، ایران کے اندر
سے خطرہ ہے، ایران کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. باہر سے جو خطرات ہیں وہ تو یہی سوال تھا عبداللہ بھائی کہ ایران کے اندر جو پہلے اسرائیل نے آپریشن کیا یا اٹیک کیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑا ٹارگیٹڈ قسم کا وہ جو ہے وہ اٹیک تھا. اس سے کیا لگتا ہے کہ کیا ایران کے اندر سے ہی یہ سازش ہوئی، یا کوئی اسرائیل کے پاس کوئی بہت ہی ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ لوگوں کے اپارٹمنٹس اور بیڈ روم تک جا کے ٹارگیٹ کر گئے؟ اسرائیل کے پاس جتنی ٹیکنالوجی اگر اچھی ہوتی نا، تو وہ آپ مجھے بتائیے کہ جب ایران نے حملہ شروع کیا تو پھر بینجامن نیتن یاہو ملک چھوڑ کے ایک چوہے کی طرح، ایک بزدل انسان کی طرح فرار کیوں ہو گیا؟ آپ سمجھ جائیں اس بات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ شک ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار کسی نہ کسی طرح میں موجود ہے، چاہے وہ ڈرٹی بام کہہ لیں یا چاہے وہ ریگولر بام کہہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو فردو کے اندر جو دھماکہ ہوا، نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر حملہ ہوا، تو 5.3 کا زلزلہ محسوس کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 5.3 کا زلزلہ کس لیے آتا ہے؟ یعنی کہ نیوکلیئر ہے تو آتا ہے نا. IAEA جو ہے وہ پہلے یہ بات کر چکی ہے کہ ایران نے عراق میں ٹیسٹ کر چکی ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی بندہ دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حتمی طور پہ کہ ایران کے پاس نیوکلیئر نہیں ہے یا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اس لیے جو درمیان میں اب صورتحال بن رہی ہے وہ ہوا کیا، اس سارے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو جو اس خطے کے اندر جو انہوں نے، امریکہ نے کہا کہ جناب ان لوگوں سے ذریعے ہم آگے کاروبار ہائے زندگی چلائیں گے، تو خطے میں جناب امریکہ کے لیے پلیٹ پہ رکھ کے روس اور چین اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مشرق وسطیٰ میں ان کے بھی سٹیکس ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ آ جایا کرتی ہے، وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہوتی ہے جو آ جاتی ہے. پاکستان کے پاس بھی آ گئی تھی، پہلے پاکستان کھڑا تو ہوتا. ایران کے متعلق طویل جنگ کا ایک تجربہ ہے ان کو. عراق کے ساتھ 10 سال انہوں نے جنگ لڑی، اپنے غالباً 3.25 لاکھ کے قریب لوگوں کو شہید کروا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے رہے. لیکن کیا اسرائیل ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اسرائیل جو ہے 3,000 بندے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہودی نسل ختم ہو جانی ہے حضور. اس لیے بات یہ ہے کہ ایران کے جو جو ان کے راکٹ سسٹم ہیں، میسائل سسٹم جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ فل رینج آف جو ایک اسپیکٹرم آف جو میسائل سسٹم ان کے پاس ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ بدر بھی ہے، اس کے اندر عماد بھی ہے، اس کے اندر شہاب بھی ہے، اس کے اندر دیگر میسائل سسٹمز بھی موجود ہیں. یہ تمام سسٹم جس میں 2,000 پاؤنڈ کا وار ہیڈ لے گیا، اور جو ابھی انہوں نے جو حیفا کے اندر مارے ہیں کل رات، وہ حیفا کے اندر جو مارے ہیں آپ اس سے اندازہ کریں کہ 2,000 پاؤنڈ. اسرائیل کی چیخیں بلند ہوئی ہیں. پرسوں رات وہ بھاگے ہیں امریکہ، اور کہا ہے کہ خدا کے لیے، جس طرح سے آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیر پکڑ لیے تھے مودی نے کہ پاکستان سے جو ہے وہ ہماری جو ہے بخشش کروا دو، یہ بھاگے اور کہا کہ آپ اس جنگ میں کودیں. امریکہ بڑا سیانا ہے، اس نے کہا کہ جناب میں نہیں آؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے نریندر مودی بھی بہت اونچا اڑ رہا تھا. امریکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ہی بہت بڑی چیز ہوں. امریکہ نے کیسے اس کے پر کاٹے. اسی طرح نیتن یاہو جو ہے وہ امریکہ کو آنکھیں دکھانے لگا تھا، گالیاں گفتار پہ شروع ہو گیا تھا. انہوں نے کہا ذرا پتر تو ادھر آنا، تجھے ابھی تو پہلے اپنے مقام پہ، اپنی تھان پہ پہنچاتے ہیں، پھر تم جو ہے وہ آگے مزید بات کرو. اس لیے اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے اڈوں کے اوپر حملہ ہوا تو ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن اس میں شرارتی برطانیہ ہے. برطانیہ جو ہے وہ یہ چاہتا تھا یوکرین جنگ کے اندر بھی کہ یوکرین اور روس کا معاملہ نہ طے پائے، تاکہ امریکہ اس خطے سے بالکل جو ہے وہ کنارہ نہ کر لے. اور یہی کام جو ہے وہ انہوں نے راتوں رات جو ہے وہ اپنے جہازوں کو وہاں بھجوایا ہے اور اپنے ایسٹس موو کروا رہے ہیں تاکہ وہ خطے کے اندر جنگ کو وسیع کریں. اور یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یروشلم پوسٹ اور دیگر اخبارات کے اندر یہ آنا شروع ہوا کہ پاکستان نے جو ہے وہ نیوکلیئر تھریٹ دی ہے اسرائیل کو، پاکستان جو ہے اس کے جہاز جو ہے وہ آئے ہیں، پاکستان نے کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے.
بابا یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ پاکستان کو پھنسا لیا جائے، خطے کے اندر جنگ کو مزید طویل کیا جائے، کیونکہ خطے میں جنگ طویل ہوئی تو امریکہ مجبوراً اس کے اندر کودے گا چاروں ناچار، اور یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ جانتے ہیں۔ اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں آسانی سے تصفیہ کروا سکتا ہوں۔ وہ کیوں آسانی سے کروا سکتے ہیں؟ ان کا تو ایران کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تصفیہ اسرائیل کی مرضی سے ہو رہا ہے نا، اور یہ جو رجیم چینج کرنے آیا تھا۔ اچھا مجھے سید کوثر بھائی یہ بتاؤ آپ کہ آپ اگر ہوتے، اگر فرض کریں کہ آج رجیم چینج ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ سید کوثر صاحب کو جو ہے وہ وہاں ایران کا صدر مقرر کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لو گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بالکل ایسا ہی ہے۔ 43 سال انہوں نے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے دیں، انہوں نے سینکشنز لگوا لی، انہوں نے جو ہے اپنے لوگوں کو، پیاروں کو قبروں میں دفنایا، وہ لوگ جو ہے انہی کی اولادیں ہوں گی نا آنے والی، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم؟ عبداللہ بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی رجیم چینج ہوگی، رجیم چینج ہوگی، لیکن ایران میں نہیں، اسرائیل میں، جن کا بزدل پرائم منسٹر بھاگ گیا، اور اس کو پہلے بھی آپ کو پتا ہے کتنی اس کو سیاسی مسائل کا سامنا تھا۔ اب دیکھنا چند دن کے اندر مظاہرے اس کے ملک میں شروع ہوں گے۔ اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ ہم فلسطین کی سچویشن پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ بربریت کی جا رہی ہے۔ ابھی جو آپ نے خود ہی کہا کہ اس نے ایک اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بہت بڑا ایک جو ہے وہ تھانے دار ہوں اس علاقے کا، اور اس میں کوئی بھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہوں، تو کیا اس ساری سچویشن میں یہ جو بھی ایک کائنڈ آف رسپانس بڑا زبردست قسم کا ایران کی طرف سے گیا، اس سے ہم فلسطین کو بھی فائدہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس سارے خطے میں جو باقی اسلامی ممالک ہیں، کیا وہ ایک الائنس سٹرونگ بلٹ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اور کس طرف جاتے ہوئے اس ساری وار کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اردن کا کردار جو ہے وہ بہت افسوسناک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس میں سعودی عرب کو میرے خیال میں آپ ذرا دیکھیں کہ انہوں نے آرٹیکل 51 کا ذکر کیا، کہ یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 51 جو پاکستان نے بھی ذکر کیا کہ یعنی کہ دفاع کا حق رکھتا ہے ایران، اور انہوں نے مضبوط سٹانس لیا۔ اس سے بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ عرب دنیا کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی، اگر ایران بھی یہاں ختم ہو گیا تو اسرائیل کو نکیل ڈالنے والا کوئی اور نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران رہے، اور پھر خفیہ ہاتھ مدد کریں گے۔ یاد رکھیے گا مدد کرنا شروع کر چکے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ سیاسی، علاقائی اور مسلکی جو تنازعات تھے ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عرب دنیا جو ہے آج اسرائیل کی حمایتی بنی ہے۔ حد یہ ہے کہ یو اے ای جیسا ملک جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کے ایران کے جو ہے بات کہی ہے، یعنی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی کچھ عرصے پہلے بلکہ ابھی تو چند دن پہلے وہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے تھے، $4 ٹریلین سمیٹ کے لے کے گئے، ان ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو نگیٹ کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کے حامی بجائے انہوں نے ایران کا کھلم کھلا ساتھ دیا ہے۔ یہ بات تسلیم کریں۔ اس لیے آنے والے وقتوں میں مجھے اس مڈل ایسٹ کا ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بلڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جس میں اسرائیل کے خلاف نفرتیں بڑھیں گی، کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے مجبوری طور پہ جو ہے، اسرائیل کو تو کوئی عرب نہیں پسند کرتا، آپ کو تو پتہ ہے اس بات کا، تو پھر وہ مجبوری امریکہ کی وجہ سے جو ہے اس کے ساتھ معاملات رکھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں تو اسرائیل کے لیے نفرت ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو پھر امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھیں پیسے سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ خریدی جا سکتی ہے، اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، prolongation of war will only benefit Iran, and one thing has been established: Israel is no longer untouchable or unbeaten, and Iran is no longer Gaza. بات ختم۔ ایگزیکٹلی مجھے یہ بتائیں کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیشہ سے جو ہے وہ ٹریڈ پروموشن کی بات کی، نیگوسیشنز کی بات کی، چائنا کے ساتھ بھی ان کا کچھ ٹریڈ اگریمنٹ سائن ہونے جا رہے ہیں، باقی ممالک کے ساتھ بھی ان کے جو ہے وہ ایک اچھا جسچر دیا جا رہا ہے ان کی طرف سے، تو کیا وہ اسرائیل کو اس ساری سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم ان کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا پیسہ سمیٹ کے وہ امریکن کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس ہوں، کو بہتر کر سکیں، اور ظاہر ہے یہ میرے خیال میں وہ اپنے ملک کے لیے سوچنا بھی چاہیے ہر آدمی کو۔ اور ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرائی جنگوں کے اندر کیوں پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ، آپ تو خیر امریکن معاملات کو میرے سے بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی الیکشن کیمپین کے اندر انہوں نے کیا بولا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم جو ہے اسرائیل کو مزید فنڈ کرنا بند کر دیں گے، اور ہوں، ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب میں غزہ کی جنگ کو ختم کراؤں گا، میں بالکل، کانفلکٹس بڑھانے والا آدمی نہیں بلکہ کانفلکٹس ریزالو کرنے والا آدمی ہوں۔ اور ہوں، اس کا وہ بار بار جو ہے آپ نے دیکھا پاک بھارت جنگ کا وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں۔ ہوں، اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر برطانیہ کیوں اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ لچ تل رہا ہے؟ ہوں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف نہیں بلکہ کانفلکٹ جو ہے اس کا ہورائزن براڈ کیا جائے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہی جنہوں نے 145% جو ہے وہ ٹریڈ ٹیرف چائنا پہ عائد کیا، آج اس کو گھٹا کے 30% کے اوپر وہ لے آئے ہیں، اور خود وہاں جانے کا انہوں نے اپنے آپ کو سیلف انوائٹ بھی کر لیا ہوا ہے۔ تو ایگزیکٹ، مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ جو G7 کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بعد حالات کیا بنتے ہیں، کس نہج بیٹھتے ہیں، پھر پتہ چلے گا۔ لیکن فی الحال آپ دیکھیں کہ استانا کے دورے کے اوپر جو ہے وہ چینی صدر شی جن پنگ جو ہے وہ وہاں پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں روس کے جو دوست ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ اور روس اور چین جو ہیں وہ، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنا بحری بیڑا USS کارل ولسن جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ کیا ہے، وہیں چائنا نے اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ موو کروا دیے ہیں۔ یہ معاملہ عبداللہ جو ہے، بھائی جو یورپین کنٹریز ہیں، فرانس، جرمنی، اگر ان کو بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی بڑا ایک نیگیٹو، ایک افسوسناک رویہ ان کا اس سارے پروسیس کے اندر آ رہا ہے، تو ان کا رول کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے پروسیس میں؟ ان کا رول کیوں ہے؟ ان کا رول یہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ بے یار و مددگار چھوڑ رہا ہے یورپ کو، اور ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، یعنی کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ پیچھے کہتا ہے کہ میں بھی ہوں 12واں کھلاڑی، یہ 12ویں کھلاڑی ہو گئے تھے، اور یہ آؤٹ سٹینڈنگ پلیئر تھے، یعنی کہ جو باہر کھڑے ہوئے جو پلیئر تھے یہ وہ تھے۔ اس لیے اب وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب میں بھی ہوں میدان میں۔ ان کا عالم وہی ہے کہ ہیرو تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے، لیکن ہجوم پیچھے کھڑا ہوا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ وہاں سے نا وہ کیمرے میں آنے کی یوں کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ اپنا یہ کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ فرانس ہے، چاہے وہ جرمنی ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، یہ اپنے آپ کو زبردستی جو ہے نا مان نہ مان میں تیرا مہمان والی بات، یہ جیسے ہی امریکہ نے آنکھیں دکھائیں یہ وہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کچھ فیصلے کیے ہوئے ہیں، وہ بینجامن نیتن یاہو سے خوش نہیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ رجیم چینج ہوگی۔ آج کا پروگرام آپ ریکارڈ رکھ لیجئے گا۔ دوسری بات اس کے اندر جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر جو ہے دنیا کے وہ تمام ممالک جو کہ مسلمان نہیں بھی ہیں، جو اسرائیل اور امریکہ سے بدظن ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے جو ہے وہ ایران کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، حد یہ ہے کہ جاپان تک نے جو ہے وہ ایران کے فیور میں بات کہی ہے۔ تو مطلب یہاں یہ ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے، اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسی ہے۔ اور امریکہ، برطانیہ، اور یہ جو برطانیہ، فرانس اور جرمنی اس پلان کو سیبوٹاج کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ عبداللہ بھائی ایک سوال پاکستانی سیاست کے حوالے سے، فیلڈ مارشل صاحب نے ابھی ریسنٹلی امریکہ کا دورہ کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے بڑے لیول پہ پروٹیسٹ آرگنائز کیے گئے فیلڈ مارشل صاحب کی وہاں پہ آمد کے بعد، تو اس کو کیا کس طریقے سے آپ دیکھنا چاہیں گے؟ دیکھیں بہت ہی افسوسناک رویہ ہے۔ اس جماعت نے اگر پروٹیسٹ کرنا تھا تو وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی بندش کی طرف کرتی، وہ ایگزیکٹلی، انسانیت کے نقصان پہ کرتی۔ کیا آپ کو وہ نظر آیا؟ کیا انہوں نے کوئی پروٹیسٹ غزہ کے حوالے سے کیا؟ چلیں پاکستان میں تو کوئی کر سکتے ہیں نا، PTI کی حکومت ہے نا وہاں خیبر پختونخوا میں، وہاں کیوں نہیں کیا؟
وہیں کر لیتے. لیکن یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ جو شہباز گل اور معید پیرزادہ جیسے لوگ ہیں جو کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہود اور ہنود میں ہی سے ہی ہیں, وہ انہی کے ہیں اور انہی کے پے رول پہ چل رہے ہیں, کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کی موجودگی امریکہ کے اندر کس کو کھٹک رہی ہے, ایک ہندوؤں کو اور ایک یہودیوں کو. اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں اب ایک ہائر پیڈسٹل سے گئے ہیں, ایک بڑے مقام سے گئے ہیں. جنگ جیت کے جانے والا پاکستان کا جرنیل کوئی اور جرنیل ہوتا ہے, اور جو جنہیں مطلب یہ عام حالات نہیں ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, آخری بات یہ ہے کہ چھوٹی سی ہنٹ یہ بتائیے کہ سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے منعقد ہوتا ہے اور پاکستان اس کو کنوین کرتا ہے, اور اس کے بعد ایران کے مندوبین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے قلعہ پاکستان کا شکریہ, اور اس کے بعد وہ روس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ پاکستان کا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں. بس سمجھیں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں. فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے ہیں اور یہی باتیں ان کو تکلیف دے رہی ہیں, یہودی ایجنٹوں کو, ہندو ایجنٹوں کو, جن کو یہ پرابلم آ گئی ہے کہ کہیں پاکستان نے ایران کے معاملے کے اوپر اسرائیل کے معاملے میں کوئی بڑا کردار اگر ادا کیا تو پھر جو ہے پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے اس کا آخری دن ہو جائے گا. ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ امریکہ میں بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی ڈوئل پالیٹکس مجھے سمجھ نہیں آ رہی, پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو شہباز گل وغیرہ ہیں وہ ان کے ہاتھ سے ہی نکل گئے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی اسرائیل کے حوالے سے مذمت دیکھی ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے کوئی ٹویٹ کیا ہے؟ ویسے تو آئے دن کرتے ہیں, لیکن کیا ٹویٹ کیا؟ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ علیحدہ گفتگو کرتے ہوئے غالباً آپ ہی سے کہا تھا کہ یہ تو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر چلا کون رہا ہے, کیونکہ رؤف حسن جو تھے جو کہ ان کے میڈیا کے وہ تھے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ کون چلا رہا, تو پھر وہ کہاں سے چل رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. عبداللہ بھائی بہت بہت شکریہ. تیل ابیب کی ہوائیں کہیں نہ کہیں تو پہنچ رہی ہیں نا حضور. بالکل بالکل ایسا ہی. عبداللہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. مزید پوڈ کاسٹ بھی آپ کو ہم زحمت دیں گے اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے. ناظرین انفو نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.